بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، شوگر کے مریض لہسن ضرور استعمال کیا کریں۔ یہ بدن کے اندر انسولین کی مقدار کو توازن رکھتا ہے، کافی حد تک شوگر کنٹرول رکھتا ہے۔ کمر کا درد ہو تو سونف کے چند دانے دودھ میں ڈال کر پی لیا کریں، کئی سالوں تک کمر کا درد نہیں ہوتا۔ کھانے میں روزانہ کالی مرچ کا استعمال کرنے سے پیٹ میں گیس نہیں بنتی۔ روزانہ ورزش کرنا فالج کے خطرے کو کم کرنے میں بے حد مدد دیتا ہے۔ خواتین کے اندر کمزوری اور خون کی کمی ہو جائے تو روزانہ کھجوریں کھایا کریں۔ اگر مچھروں سے بہت زیادہ تنگ ہیں تو ادرک کے رس کا سپرے کرو۔ خالص شہد کی پہچان یہ بھی ہے کہ روٹی پر لگا کر کسی کتے کو دو تو وہ نہیں کھائے گا۔ اصلی شہد فریج میں رکھنے سے نہیں جمتا۔ جس عورت کو نہاتے وقت زیادہ پیشاب آتا ہے اس پر کالا جادو جلدی اثر کرتا ہے۔ ہمیشہ بھوک رکھ کر کھانا کھانے سے زندگی بھر شوگر کا مسئلہ نہیں ہوتا، اور گرم کھانا کھانے سے پرہیز کیا کرو۔ رات کے وقت چاول تو بالکل کم کھائیں کیونکہ یہ موٹاپے کا سبب بنتے ہیں اور انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ جو لوگ ہمیشہ بخار سے بچے رہنا چاہتے ہیں وہ چنے کی دال کا زیادہ استعمال کیا کریں۔ چنے کی دال بخار کو دور ہی رکھتی ہے۔ انسان کی بہت ساری پریشانیاں ان باتوں سے جڑی ہیں کہ وہ تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے اور وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ بہت زیادہ باتیں کرنے والے انسان سے لوگ تنگ آ جاتے ہیں۔ جس گھر میں کالی بکری موجود ہو وہ گھر بد نظری سے ہمیشہ بچا رہتا ہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد بائیں جانب لیٹ کر آرام کرنا چاہیے۔ حمل کے دوران 14ویں کا چاند عورت دیکھ لے تو بچہ خوبصورت پیدا ہوتا ہے۔ اگر کسی مرد کی غیرت کا اندازہ لگانا ہو تو اس کے ساتھ چلتی عورت کے لباس سے لگا لو۔ جس گھر میں کھجور کا درخت ہوتا ہے اس گھر میں غربت نہیں آتی۔ اگر مثانے کی کمزوری ہو جائے تو پانی زیادہ پینے سے کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں مرد حضرات کی موجودگی میں عورت ذات کی حکمرانی ہو ایسے گھر کے اندر رشتہ کبھی مت کرنا۔ ٹماٹر کھانے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے اور آنکھوں کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو بھولنے کی بیماری ہو اور دماغ فریش نہ رہتا ہو وہ مالٹے کا جوس پیا کریں۔ آب زمزم کو غور سے دیکھو، نظر تیز ہو جائے گی۔ زیادہ کولڈ ڈرنک کا استعمال کرنے سے شوگر کی بیماری جلدی گھیر لیتی ہے۔ جو لوگ زیادہ میٹھے کے شوقین ہوتے ہیں ان میں بڑھاپے کے آثار جلدی آتے ہیں۔ صبح کے وقت کھجور کھا کر گھر سے نکلا کرو، آپ پر کبھی جادو اثر نہیں کرے گا۔ وزن کم کرنے کے لیے انڈے کھائیں، اس میں کیلوریز کی مقدار کم ہوتی ہے۔ جب آپ کی کوئی نیکی ضائع ہو جائے تو اس سے زیادہ بری کوئی چیز نہیں۔ رات کو انڈا کھانے سے آپ کا معدہ خراب ہو جائے گا۔ خارش والی جگہ پر پیاز مسل دینے سے خارش دور ہو جائے گی۔ اگر ہاتھ جل جائے تو فوراً سرسوں کا تیل لگا دو، چھالے نہیں بنیں گے۔ پخانہ نارمل نہ آئے تو اجوائن پھانک لو، پخانہ نارمل آنے لگے گا۔ سردیوں میں ہمیشہ نیم گرم پانی استعمال کرو۔ بھنڈی کی جیل بالوں میں لگا دینے سے بالوں میں زبردست چمک آ جاتی ہے۔ لیموں کے چھلکے سے ناخنوں کا مساج کرنے سے ناخن چمکدار ہو جاتے ہیں۔ بدن میں 2 تبدیلیاں آ جائیں تو یہ اللہ کے راضی ہونے کی نشانیاں ہیں۔ دل کا نرم ہو جانا
اور گناہوں کی طرف مائل نہ ہونا اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ ہمیشہ خوش رہنے کا فارمولہ، شکوے شکایتیں کم کریں اور اللہ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کریں جو آپ کے پاس ہیں۔ اپنے مسائل کے بارے میں کم سوچیں، مسائل کے حل کے لیے پوری کوشش کریں۔ نتائج کے بارے میں فکر مند نہ ہوں، صرف اتنی ذمہ داریاں قبول کریں جتنی کر سکتے ہو۔ اپنی سکت سے زیادہ کام لینے سے گریز کریں۔ اپنے لیے بھی وقت نکالیں، اللہ کریم سے باتیں کریں، اپنے ارد گرد کے لوگوں اور گھر والوں کو خوش رکھنے کی کوشش کریں، آپ کو بھی خوشی ملے گی۔ دوسروں کی برائیوں پر نظر مت رکھیں اور اپنی اصلاح کی کوشش کرتے رہیں۔ ناظرین، نظر بد لگنے سے بچہ چڑچڑا اور بدتمیز ہو جاتا ہے، مگر کسی بچے یا بڑے کو نظر بد لگ جائے تو بسم اللہ شریف پوری پڑھنے کے بعد سورۃ کوثر پڑھ کر اس کے منہ پر پھونک ماریں، انشاءاللہ نظر بد کا اثر زائل ہو جائے گا۔ اس عورت کی نماز اور روزہ قبول نہیں ہوتا جس کا شوہر اس سے ناراض ہو تب تک جب تک وہ اپنے شوہر کو راضی نہیں کر لیتی۔ اس انسان کا روزہ اور نماز بھی قبول نہیں ہوتی جو انسان غیبت کرتا ہو۔ سود خور انسان کا روزہ اور نماز قبول نہیں ہوتی جو سود خور ہو اور سود کا کاروبار کرتا ہو۔ شرک کرنے والے انسان کا بھی روزہ اور نماز قبول نہیں ہوتی، حج زکوٰۃ بھی قبول نہیں ہوتی تب تک جب تک یہ اللہ سے پکی توبہ نہیں کر لیتا۔ میرے نبی نے فرمایا، صحابہ شرک سے بچنا، شرک تمہاری نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے۔ پانچواں بہت بڑا گناہ ہے والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کو دکھ دینا، والدین کو درد دینا، والدین کی عزت والی پگڑی خاک میں ملانا۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ گناہ ہے۔ ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قہر پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب برستا ہے۔ جو والدین کی عزت والی پگڑی خاک میں ملاتے ہیں، اس لیے کوشش کرنا، کوئی ایسی حرکت مت کرنا، کوئی ایسا کارنامہ سر انجام مت دینا کہ تمہاری کالی کرتوت کی وجہ سے، تمہاری گھٹیا حرکت کی وجہ سے تمہارے بوڑھے باپ کی عزت والی پگڑی، عزت دار باپ کی عزت والی پگڑی کسی کمینے کے پاؤں تلے نہ روندی جائے۔ کچے کالے چنے کے 11 دانے رات کو گرم پانی میں بھگو دیں اور صبح نہار منہ کھا لیں اور یہ پانی پی جائیں۔ چند دن میں انشاءاللہ گھٹنوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ کالا نمک سر پر لگاؤ، بال مضبوط ہو جائیں گے۔ سونے سے قبل لیموں چاٹ لو، نیند بہترین آئے گی۔ چہرے پر زیادہ خشکی رہتی ہو تو دہی میں 2 دانے چنے کے پیس کر روزانہ لگائیں۔ کھانسی جان نہ چھوڑتی ہو تو سفید نمک کی چھوٹی سی ڈلی لے کر اسے چولہے پر رکھیں۔ جب وہ سرخ انگارے کی طرح ہو جائے، اسے آدھے گلاس پانی میں ڈال دیں، مکس ہونے پر نیم گرم پی لیں۔ یہ ٹوٹکا صبح، دوپہر اور شام کریں، انشاءاللہ کھانسی 2 سے 3 دن میں ہی غائب ہو جائے گی۔ کھجور کھاؤ، کبھی نفسانی کمزوری نہیں ہوگی۔ بال گھنے اور کالے کرنے ہیں تو ہریڑ کم از کم 3 دانے صبح و شام کھائیں، دودھ کے ہمراہ لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ خاندانی راز ہے، اس سے معدہ بھی درست رہتا ہے اور بال بھی سفید نہیں ہوتے۔ جن کے بال سفید ہو رہے ہوں مزید نہیں ہوں گے۔ پکوڑے کھاتے ہوئے اور بد ہضمی کے خوف کو دور کرو۔ اگر بیسن گوندتے وقت اس میں تھوڑی سی سونف اور اجوائن شامل کر لیں تو نہ صرف بد ہضمی کا خوف ختم ہوگا بلکہ پکوڑے بھی خوشبودار بنتے ہیں۔